बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। सूरह अर-रअद। अलिफ लाम मीम रा, ये किताब इलाही की आयतें हैं और जो कुछ तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की तरफ से उतरा है वो हक़ है, मगर अक्सर लोग नहीं मानते। अल्लाह ही है जिसने आसमान को बुलंद किया बग़ैर ऐसे सुतून के जो तुम्हें नज़र आए, फिर वो अपने तख्त पर मुतमक्कन हुआ और इसने सूरज और चाँद को एक कानून का पाबंद बनाया। हर एक मुक़र्ररा वक्त पर चलता है। अल्लाह ही हर काम का इंतज़ाम करता है। वो निशानियों को खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम अपने रब से मिलने का यकीन करो। और वही है जिसने ज़मीन को फैलाया और इसमें पहाड़ और नदियाँ रख दें और हर किस्म के फलों के जोड़े इसमें पैदा किए। वो रात को दिन पर उड़ा देता है। बेशक इन चीज़ों में निशानियाँ हैं इन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। और ज़मीन में पास पास मुख्तलिफ क़ते हैं और अंगूरों के बाग हैं और खेती हैं और खजूरें हैं। इनमें से कुछ खेरे हैं और कुछ दोहरे हैं। सब एक ही पानी से सैराब होते हैं और हम एक को दूसरे पर पैदावार में फौक़ियत देते हैं। बेशक इनमें निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो गौर करें। और अगर तुम ताज्जुब करो तो ताज्जुब के काबिल इनका ये क़ौल है कि जब मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब का इनकार किया और ये वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में तवाक़ पड़े हुए हैं और वो आग वाले लोग हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। वो भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी कर रहे हैं, हालांकि इनसे पहले मिसालें गुजर चुकी है। और तुम्हारा रब लोगों के जुल्म के बावजूद इनको माफ़ करने वाला है और बेशक तुम्हारा रब सख्त सज़ा देने वाला है। और जिन लोगों ने इनकार किया वो कहते हैं कि इस शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी कोई क्यों नहीं उतरी, तो तुम सिर्फ खबरदार कर देने वाले हो और हर कौम के लिए एक राह बताने वाला है। अल्लाह जानता है हर मादा के हमल को और जो कुछ रहमों में घटता और बढ़ता है इसको भी, और हर चीज़ का इसके यहाँ एक अंदाज़ा है। वो पोशीदा और ज़ाहिर को जानने वाला है, सबसे बड़ा है, सबसे बदतर है। तुम में से कोई शख्स चुपके से बात कहे, जो पुकार कर कहे, और जो रात में छुपा हुआ और जो दिन में चल रहा हो, खुदा के लिए सब एक सा हैं। हर शख्स के आगे और पीछे इसके निगरां हैं जो अल्लाह के हुक्म से इसकी देखभाल कर रहे हैं। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो इसको ना बदल डाले जो इनके जी में हैं। और जब अल्लाह किसी कौम पर कोई आफत लाना चाहता है तो फिर इसको हटाने की कोई सूरत नहीं और अल्लाह के सिवा इसके मुकाबले में कोई इनका मददगार नहीं। वही है जो तुमको बिजली दिखाता है जिससे डर भी पैदा होता है और उम्मीद भी, और वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है और बिजली की गरज इसकी हम्द के साथ इसकी पाकी बयान करती है और फरिश्ते भी इसके खौफ से वो बिजलियाँ भेजता है, फिर जिस पर चाहे इन्हें गिरा देता है। और वो लोग खुदा के बाब में झगड़ते हैं हालांकि वो ज़बरदस्त क़ुव्वत वाला है। सच्चा पुकारना सिर्फ खुदा के लिए है और इसके सिवा जिनको लोग पुकारते हैं वो इनकी इससे ज़्यादा इदरीसी नहीं कर सकते जितना पानी इस शख्स की करता है जो अपने दोनों हाथों पर पानी की तरफ फेरे हुए होता है। वो इसके मुंह तक पहुंच जाए और वो इसके मुंह तक पहुंचने वाला नहीं, और मुनकरीन की पुकार सब बेफ़ायदा है। और आसमानों और ज़मीनों में जो भी है सब खुदा को ही सजदा करते हैं, खुशी से या मजबूरी से, और इनके साए भी सुबह और शाम। कहो आसमान और ज़मीन का रब कौन है? कह दो अल्लाह। कहो क्या फिर भी तुमने इसके सिवा ऐसे मददगार बना रखे हैं जो खुद को अपनी ज़ात के नफ़े और नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते? कहो क्या अंधा और आँखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या अंधेरा और उजाला दोनों बराबर हो जाएंगे? क्या उन्होंने खुदा के ऐसे शरीक ठहराए हैं जिन्होंने पैदा किया है जैसा कि अल्लाह ने पैदा किया? फिर पैदाइश इनकी नज़र में मंतशबा हो गई। और कहो अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वही है अकेला और ज़बरदस्त। अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर नाले अपनी अपनी मकदार के मुआफ़िक़ बह निकाले, फिर सैलाब ने उभरते हुए झाग को उठा लिया, और इसी तरह का झाग इन चीज़ों में भी उभर आता है जिनको लोग जेवर या असबाब बनाने के लिए आग में पिघलाते हैं। इस तरह अल्लाह हक़ और बातिल की मिसाल बयान करता है। बस झाग तो सूख कर जाता रहता है और जिस चीज़ इंसान को नफ़ा पहुंचाने वाली है वो ज़मीन में ठहर जाती है। अल्लाह इसी तरह मिसालें बयान करता है जिन लोगों ने अपने रब की पुकार को लब्बैक कहा, इनके लिए
بھلائی، اور جن لوگوں نے اس کی پکار کو نہ مانا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اس کے برابر بھی، اور وہ بھی تو وہ سب اپنی رائے کے لیے دے ڈالیں۔ ان لوگوں کا حساب سخت ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، کیا وہ اس کے مانند ہو سکتا ہے؟ جو اندھا ہے، نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس کے عہد کو نہیں توڑتے، اور جو اس سے جڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے ہوئے میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کیا، اور جو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، ابدی باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو اس کے اہل بنے، ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، کہیں گے تم لوگوں پر سلامتی ہو، اس کے بدلے صبر کیا تم نے، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے روزی زیادہ دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وہ راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوئے، سنو اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے تم کو بھیجا ہے ایک امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی، تاکہ تم لوگوں کو وہ پیغام سنا دو جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور وہ مہربان خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اس کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اگر ایسا قرآن اترا جس سے پہاڑ چلنے لگے، یا اس سے زمین ٹکڑے ہو جاتی، یا اس سے مردے بولنے لگتے، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، کیا ایمان لانے والوں کو اس سے اطمینان نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دیتا، اور انکار کرنے والوں پر بھی کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی، ان کے اعمال کے سبب سب سے یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہیں گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا۔ یقیناً اللہ کے وعدہ خلاف نہیں کرتا، اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے انکار کرنے والوں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو دیکھو کیسی تھی میری سزا۔ پھر کیا جو ہر شخص سے اس کے اعمال کا حساب کرنے والا ہے، اور جو کسی ہر چیز پر قدرت نہیں رکھتے یکساں ہیں، اور لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں۔ کہو کہ ان کا نام لو، کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو زمین میں نہیں جانتا، یا تم اوپر ہی اوپر باتیں کر رہے ہو؟ بلکہ انکار کرنے والوں کو ان کا فریب خوشنما بنا دے گا اور وہ راستے سے روک دیے جائیں گے۔ اور اللہ جس کو گمراہ کرے اس کو کوئی راہ بتانے والا نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا بھی عذاب بہت سخت ہے، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہیں۔ اور جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کا پھل اور سایہ ہمیشہ رہے گا۔ اور انجام ان لوگوں کا ہے جو خدا سے ڈریں، اور منکروں کا انجام آگ ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس چیز پر خوش ہیں جو اس پر اتاری ہے، اور ان کے گروہوں میں ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ کہو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو ایک حکیم کی حیثیت سے عربی میں اتارا، اور اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو بعد اس کے تمہارے پاس علم آ چکا تو خدا کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ اور نہ تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے اور ہم نے ان کی بیویوں اور ان کو اولاد عطا کی، اور کئی رسولوں
رسول کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ ہر ایک وعدہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے، اور جس کا ہم سے عہد کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم تم کو دکھائیں گے یا تم کو وفات دے دیں گے، پس تمہارے اوپر صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے اوپر حساب لینا ہے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو ہٹانے والا نہیں، اور جلد حساب لینے والا ہے۔ اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تدابیریں کی، مگر تمام تدابیریں اللہ کے اختیار میں ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ ہر ایک کیا کر رہا ہے۔ اور منکرین جلد جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اور منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، مگر میرے اور تمہارے درمیان اللہ کو گواہی کافی ہے، اور اس کی گواہی جس کے پاس تم کتاب کا علم ہے۔ دوستو یہ تھا سورہ الرعد کا واقعہ۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔